اب جب کہ عالمی میڈیا نے بھی حماس سے مذاکرات کی ضرورت کو محسوس کر لیا ہے، تحریک کو بھی یہ احساس اور ادراک ہو گیا ہے کہ لچکدار موقف رکھنے میں ہی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ امریکی ماہرین کا خیال تھا کہ حماس کی اس لچک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکیوں کو مذاکرات اور گفت و شنید کا راستہ اپنانا چاہیے۔ حماس مملکت فلسطین کے قیام کے لیے کوشاں ہے، صہیونی مملکت کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ واشنگٹن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حماس کے خلاف زہر افشانی کی بجائے اس سے مصالحت کا راستہ اپنائے، حماس کا استحصال کرنے کی بجائے اسے حقوق دیے جائیں۔ فلسطینی باشندوں کو فاجی ظلم و بربریت، قتل و غارت گری اور مسلسل مکمل نسل کشی کا سامنا ہے۔ ان کی مزاحمت قومی مملکت کے قیام کے لیے ہے، خواہ ان کا یہ ملک ان کے قومی وطن اور تاریخی سرزمین کے ایک حصے پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وطن کب قائم ہوگا اور اس کی مزاحمت کب کامیابی سے ہمکنار ہوگی، یہ اسی وقت ممکن ہے جب امریکہ اسرائیل پر دباؤ ڈالتے ہوئے حقیقی ثالثی کا کردار ادا کرے۔ اوباما اگر فلسطینی مملکت کے قیام میں مخلص تھے تو تمام فلسطینی دھڑوں کو ساتھ لے کر چلتے۔ اوباما کو اپنے قول اور عملی اقدامات کو ہم آہنگ کرنا ہوتا۔ اسرائیلی ٹال مٹول کرتے رہے اور مسئلے کے حل کے لیے نئی شرطیں عائد کرتے رہے۔ امریکی انتظامیہ نے سن 2005 کے روڈ میپ کے تحت آزاد اور خود مختار فلسطینی مملکت کے قیام کی نشاندہی کی تھی، جو کہ سن 2009 میں بھی پورا نہ ہو سکا۔ اس روڈ میپ کے تحت فلسطینی مملکت کی تشکیل ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ کسی تحریک کے مستقبل کا اندازہ اس کی کامیابی کے تناسب یا شرح سے نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ اس تنظیم کی اپنے کاز سے وابستگی، اس کے کارکنوں کی سچی لگن، ہمت نہ ہارنے والے حوصلوں، ماند نہ پڑنے والے جذبوں، جذبہ حریت اور آزادی کے لیے چٹان کی طرح ڈٹ جانے والے عزائم سے لگایا جا سکتا ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں اس وقت دو بنیادی تنظیمیں سرگرم عمل ہیں، جن میں سے ایک حماس اور دوسری الفتح ہے۔ تحریک آزادی فلسطین میں دونوں مرکزی کردار ادا کرنے کی خواہاں ہیں، مگر ان کے درمیان کچھ اصولی اور بنیادی اختلافات ہیں جنہیں دونوں نے ایک دوسرے کا دوست بنانے کی بجائے حریف بنا دیا ہے۔ دونوں کے اختلافات سے مقبوضہ فلسطین کی تحریک آزادی داؤ پر لگ چکی ہے۔ مسلم امہ نے بھی اس بات کو شدت سے محسوس کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی شاہ نے تواتر سے ان دونوں گروہوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات کا جلد از جلد خاتمہ کریں اور یکسوئی کا راستہ اختیار کریں، تاکہ آزاد مملکت فلسطین کا قیام عمل میں آ سکے اور القدس اس کا دارالحکومت ہو۔ سعودی عرب کابینہ نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کے انتشار سے لاحق ہونے والے خطرات سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے صرف دشمنوں کو فائدہ ہوگا۔ فلسطینیوں کے مقصد کو، جو کہ عربوں کا بھی اولین مقصد ہے، نقصان ہوگا۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ عبداللہ نے فلسطینیوں کو یاد دہانی کرائی کہ صرف ان کا اتحادی ان کے جائز حقوق ان کو دلوا سکتا ہے۔ حماس کو الفتح اور یورپی ممالک انتہا پسند تنظیم گردانتے ہیں۔ یہ تنظیم پہلی انتفاضہ تحریک کے ساتھ ہی وجود میں آئی۔ فلسطین کے سب سے بڑے اسلامی مزاحمتی تحریک کی بنیاد غزہ اور غرب اردن میں 1987 میں رکھی گئی۔ حماس کا مقصد اسرائیل کا فلسطینی علاقوں سے مکمل انخلا ہے۔ حماس کے قیام کے بعد جب ہم اس کے ابتدائی اہداف پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس میں حماس کا موقف ایک ایسی فلسطینی ریاست کا قیام نظر آتا ہے جو کہ ان علاقوں پر مشتمل ہو جن کا بیشتر حصہ 1984 میں یہودی ریاست کے قیام کے بعد سے اسرائیل کا حصہ ہے۔ حماس کے ابتدائی دور کے بیانات میں سب سے اہم بیان یہ قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نظر نہیں آتی۔ تنظیم کے بانی شیخ احمد یاسین مرتے دم تک حماس کے روحانی قائد بھی رہے۔ انہیں اسرائیلی وزیر اعظم ایرل شرون کے حکم پر فوج نے مارچ 2004 میں ایک فضائی حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ حماس دو دھڑوں پر مشتمل ہے جو بالکل مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ ایک مذہبی اور سماجی خدمات انجام دیتا ہے اور غرب اردن اور غزہ میں اسکول اور ہسپتال تعمیر کرواتا ہے۔ دوسرا دھڑا عز الدین قسام برگیڈ کہلاتا ہے جو جہاد کے لیے سرگرم عمل ہے۔ حماس کو یاسر عرفات نے بھی اپنا مد مقابل سمجھا، لیکن اسے قومی دھارے کی سیاست میں شامل کرنا بھی ان کی مجبوری رہی۔ یاسر عرفات کے انتقال کے بعد حماس نے مقامی سطح پر ہونے والے انتخابات میں حصہ لیا اور غزہ، قلقبلیہ اور نابلس کے علاقوں میں متعدد نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ پھر جنوری 2006 میں ہونے والے انتخابات میں حماس نے واضح کامیابی حاصل کی۔ حماس نے انتخابات میں واضح فتح حاصل کی تھی، مگر الفتح اور یورپی ممالک نے حماس کی حکومت کو تسلیم کرنے اور اسے قومی دھارے کی سیاست میں اس کا حصہ دینے کی بجائے نیست و نابود کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ حماس کو یقین ہو گیا کہ وہ ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہے جس کا مقصد انہیں تباہ کرنا ہے
اور تحریک کے وجود کو ختم کرنا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ حماس کے مد مقابل الفتح ہے۔ یاسر عرفات تنظیم آزادی فلسطین کے چیئرمین کا نام الفتح کے رہنما کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، اور انہوں نے حماس کو دہشت گرد انتہا پسند تنظیم قرار دیتے ہوئے اس پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کر دیں، مگر انتخابات میں دھاندلی، دھونس یا کسی قسم کی جعلسازی ثابت نہ ہو سکی۔ مبصرین نے انتخابات کو پرامن قرار دیا اور اس طرح حماس عوامی سطح پر باقاعدہ سیاسی حیثیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یاسر عرفات کی بااثر شخصیت اور الفتح کی جدوجہد سے قطع نظر حماس کی واضح اکثریت کے تناظر میں ایک پس منظر ہے جس نے حماس کو فلسطینی قوم کی نمائندہ تنظیم بنا دیا ہے۔ برسوں کی جلا وطنی کے بعد جب 1994 میں PLO کے سربراہ یاسر عرفات فاتحانہ انداز میں غزہ میں داخل ہوئے تو لگتا تھا کہ الفتح فلسطینی قوم کی نمائندہ تنظیم بن کر سامنے آئے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ غزہ میں آنے والے فتح کے نوواردوں نے اپنی دولت کی چمک سے اس علاقے کے غریب لوگوں کی آنکھوں کو چندھیا دیا اور غریب ترین علاقے میں شاندار محلات بنا کر لوگوں میں مایوسی پھیلا دی اور اس تاثر کو جنم دیا کہ یہ لوگ ان کی آزادی کے لیے سرگرم جذبوں کے حقیقی ترجمان ہو سکتے ہیں اور نہ ان کی بھلائی کے خواہاں۔ الفتح کے لوگ صرف دولت ہی سے غریب عوام کو مرعوب نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے حماس کے کارکنوں کو اذیت دینا بھی شروع کر دی۔ انہیں ہراساں اور گرفتار کیا جانے لگا۔ مارنا پیٹنا اور بے عزتی تو معمول کی بات بن گئی۔ ایسے میں سن 2006 کے انتخابات میں حماس کی کامیابی کی وجوہات ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ حماس کی جیت نے الفتح کی نگاہ میں حماس کو معتوب ٹھہرا دیا اور حماس کی بےخونی ان کا مقصد اولین بن گیا۔ 70% نشستوں کی برتری کے باوجود حماس کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات اور کیا ہوگی کہ اسلام فیاض گروپ جسے انتخابات میں 25% ووٹ بھی نہ مل سکے، اس کی حکومت تو قانونی ہو، اور جس نے 70% ووٹ حاصل کیے اس کی حکومت غیر قانونی ہو۔ حماس کی انتخابی کامیابی پر اسرائیل نے حماس کے ارکان کے قتل اور مکانوں کی تباہی کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے لیے مختلف اہداف ترتیب دیے، جن میں غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر، فلسطینی دیہات کی ناکہ بندی، مسلمانوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں، القدس سے مسلم اکثریتی آبادی کی بے دخلی اور مسجد اقصی کی بنیادوں میں نقب زنی سر فہرست ہیں۔ حالیہ غزہ حملوں کا مقصد بھی غزہ سے حماس کو بے دخل کرنا تھا۔ حماس تحریک کا صفایا اس کے کارکنوں کا خاتمہ تھا، مگر حماس کی مؤثر حکمت عملی اور اس کے اٹل ارادوں اور آہنی عزائم نے دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملا کر ثابت کر دیا کہ اسے شکست دینا یا ملیا میٹ کرنا آسان نہیں ہے۔ غزہ کارروائی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ، اسرائیل، مصر، اردن اور الفتح کی مشترکہ منصوبہ بندی تھی۔ بش کی شہ پر اسرائیل نے حماس کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کی۔ اس کا مقصد حماس کی جنگی طاقت کا مکمل خاتمہ تھا۔ اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں اور بہیمانہ حملوں کے باوجود بھی حماس کے مجاہدین نے مزاحمت جاری رکھی۔ غزہ کے باسیوں نے بھی حماس مجاہدین کا بھرپور ساتھ دیا اور ہمت نہیں ہاری۔ حماس کے خلاف ہونے والے منصوبوں اور سازشوں کی ناکامی نے اسرائیل اور یورپ پر واضح کر دیا کہ حماس سے مذاکرات کیے بغیر چارہ نہیں۔ الفتح، جسے خود فلسطینی اپنے حقوق کی نمائندہ تنظیم ماننے سے گریزاں ہیں، اس سے تصفیہ کر کے فلسطین میں امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ حماس نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر مسلسل جدوجہد سے اپنے وجود کو منوا لیا ہے۔ حماس کی اسی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے آج امریکہ اور مغربی طاقتیں حماس سے مذاکرات کے لیے رضامند ہو گئی ہیں۔ غزہ کا دورہ کرنے والے جمی کارٹر نے بھی امریکہ حماس سے براہ راست مذاکرات کے لیے امریکہ کی خواہش کا تذکرہ کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حماس کے رویے میں بھی کچھ بنیادی مگر مثبت تبدیلیاں آئی ہیں، مگر ان کا فلسطین کی آزادی سے متعلق حقیقی موقف اپنی جگہ بدستور قائم ہے۔ حماس کے معزول وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ نے ایک حیرت انگیز بیان دیتے ہوئے کہا کہ تحریک حماس فلسطینی ریاست کے 1967 کے سرحدی موقف کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے قیام کو بھی منظور کرتی ہے، جہاں اس کی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے بیت المقدس کو فلسطین کا بطور دارالحکومت تسلیم کیا جائے۔ اسماعیل ہانیہ نے امریکی صدر باراک اوباما کے قاہرہ میں خطاب کی بھی ستائش کی۔ اسماعیل ہانیہ کے اس بیان میں دو بنیادی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ ایک تو 1948 کی بجائے 1967 کی سرحدوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا حل
दूसरा इसराइल को तस्लीम करने पर रजामंदी। हमास के रवैये में ये लचक इसके अज़ाइम में कमजोरी की निशानदही नहीं करती, बल्कि इस बात का इशारा है कि कल तक हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देने वालों ने अगर हमास से मुज़ाकरात की ज़रूरत को महसूस कर लिया है तो फिर हमास भी अपने रवैये में लचक पैदा करने में कोई हर्ज नहीं समझता, जिससे आज़ादी फ़लस्तीन को भी नुकसान न पहुँचे और हमास को अलग थलग करने की बजाय मसला फ़लस्तीन के हल में बुनियादी फ़रीक ख्याल किया जाए, बल्कि गुफ्तो शनीद में हमास को कलीदी किरदार हासिल हो। हमास पहले ही वाज़े कर चुकी है कि वो ऐसी तमाम कोशिशों की तायद और हिमायत करेगी जो इसराइल के कब्ज़े को ख़त्म करने, फ़लस्तीनियों के हुकूक को बहाल करने और उन्हें हक़ खुद इरादियत देने के मकसद से शुरू की जाएं। उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ को भी दोहराया कि वो बाराक ओबामा और बैनुल अक़वामी बरादरी से दो बातें चाहते हैं। एक तो इसराइल पर दबाव डाला जाए कि वो फ़लस्तीनी हुकूक को तस्लीम करें, दूसरी बात यह कि बैनुल अक़वामी ताकतें फ़लस्तीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत करना तर्क कर दें। इसे फ़लस्तीनियों पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपने इख्तलाफात को पुरअमन तौर पर खुद हल करें। दुनिया को चाहिए कि वो फ़लस्तीनी जमहूरियत और इसके नताइज को तस्लीम कर लें। हमास और अल-फतह में मुज़ाकरात के कई दौर हुए मगर नाकामी से दो चार हुए। सन 2007 में महमूद अब्बास के वफादारों को इक़्तिदार से बेदखल करके गज़ा पट्टी का कब्ज़ा हमास ने हासिल किया था। उस वक्त से अल-फतह हमास के ताक़ुब में है। वो न सिर्फ इसराइल और यूरोप को हमास के खिलाफ उकसाती रहती हैं, बल्कि वो फ़लस्तीनी मुज़ाकरात को भी क़स्दन सबोताज करती रहती हैं, क्योंकि इसराइल का साथ देने में इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसकी पांचों उंगलियां घी में हैं। सलाम फयाज की क़यादत में नई हुकूमत ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में हलफ लिया। नई हुकूमत की काबीना में 25 वज़रा हैं, जिनमें निस्फ तादाद अल-फतह अरकान की है। हमास का कोई रुकन शामिल नहीं है। काबिल अफसोस अम्र तो यह है कि फ़तह की हुकूमत को इसराइल और मगरबी ममालिक तस्लीम करते हैं, मगर हमास की हुकूमत को तस्लीम करने से साफ इनकारी हैं। अल-फतह की इसराइल के लिए जासूसी, इसराइल से माली फ़वाइद और तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन के हकीकी मकसद को ज़िक पहुँचाकर अपने मफादात का हुसूल किसी से ढके छुपे नहीं रहे। अल-फतह के मुनाफिकाना दोगले किरदार ने इसे फ़लस्तीनी कौम के साथ साथ अरब दुनिया और मुस्लिम उम्मा की निगाहों से गिरा दिया है। अल-फतह के मद्दे मुकाबिल हमास का मुखलिसाना और सच्चा किरदार अज़हर मिन अश-शम्स है। हमास का तश्कीली ढांचा अब मजीद वुसअत पजीर होता जा रहा है। हमास ने गज़ा के शहरियों के लिए मुस्लिम तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने की मुहिम भी शुरू की है। ये सारी कोशिशें हमास की जानिब से इस्लामी तर्ज हयात को आम करने की मुहिम का हिस्सा हैं। शहरियों के ताउन से गज़ा पर हुकूमत करने वाली हमास के हौसले अब बुलंद हो चुके हैं और वो अपने नज़रियात और तर्ज फ़िक्र को शहरियों की ज़िंदगी में भी लाना चाहती है। सिर्फ यही नहीं, हमास ने इसराइल से जंग जीतने के लिए राय आम्मा का शोबा भी इख्तियार किया है, जिसमें हमास को बरतरी हासिल है। हमास ने महसूस किया है कि बैनुल अक़वामी सतह पर इसराइल के खिलाफ राय आम्मा हमवार करना ज़रूरी है। हमास ने इसके लिए तहजीब व सकाफ़त और ताल्लुकात आम्मा का रास्ता अपनाया है। हिकमत अमली में तब्दीली का मकसद हमास के कायदीन के बामूजिब मुज़ाहमती तमद्दुन कायम करना है। इस सिलसिले में हमास ने तहजीब व सकाफ़त मुहिम का आगाज़ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से किया, जिसमें एक ड्रामा पेश किया गया, एक फिल्म का प्रीमियर हुआ, मुसव्विरी की नुमाइश की गई, शायरी की एक किताब शाये की गई और टेलीविज़न प्रोग्रामों का आगाज़ किया गया। इन नुमाइशों का मकसद गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार उजागर करना है। हमास के वज़ीर सकाफ़त उसामा अली सादी ने इस हवाले से बात करते हुए कहा, फ़लस्तीनी दहशतगर्द नहीं, सिर्फ मज़ाहमती जंगजू हैं और हम बैरूनी दुनिया को इस हकीकत से वाकिफ़ कराना चाहते हैं कि इसके लिए हमें अदीबों, दानिशवरों की ज़रूरत है जो फ़लस्तीनी अवाम की तकालीफ को रोज़ाना दुनिया के सामने पेश करते रहें और वाज़ेह करें कि बुनियादी वजह इसराइल है। हमास ने ओबामा इंतज़ामिया से मुज़ाकरात के लिए भी रजामंदी ज़ाहिर की। खालिद मशल ने इस हवाले से कहा कि वो सियोनी पार्टी के अलावा दुनिया की किसी भी पार्टी से गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो एक मकसद को पाना चाहते हैं। उन्होंने बाराक ओबामा की अपनी पेशरों के बरखिलाफ बेहतर ज़बान इस्तेमाल करने की तारीफ़ की और कहा कि जब तक बेहतर ज़बान इस्तेमाल की जाती रहेगी वो इसका खैर मकदम करेंगे, मगर वो सिर्फ ज़बान की तब्दीली ही नहीं बल्कि बुनियादी पॉलिसी की तब्दीली की भी तवक्को करते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि वो अमेरिका या किसी भी ऐसे फरीक से गुफ्तगू के लिए तैयार हैं जो फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन वापस दिलाए। खालिद मशल ने यह भी कहा कि उनके बयान का ये मतलब कतई नहीं लिया जाना चाहिए कि वो नाम निहाद तस्लीम शुदा इसराइल को कबूल कर लेंगे और फ़लस्तीनो इसराइल के दरमियान माजी में होने वाले तमाम मुआहिदों को तस्लीम करते हुए जिद्दोजहद तर्क कर देंगे। हमास और अल-फतह दोनों तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन की दावेदार हैं
مگر ان میں سے ایک حماس حقیقی معنوں میں برسر پیکار ہے، جبکہ دوسری فتح یہود اور مغربی طاقتوں کی آلائے کار اور ان کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ حماس کو ناقابل ممنوع قرار دینے والوں پر اب اجاگر ہو چکا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کے لیے حماس سے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ کل تک حماس کو دہشت گرد قرار دینے والا برطانیہ بھی اب حماس سے بات چیت کو ضروری خیال کرتا ہے۔ بین الاقوامی پلیٹ فارم پر حماس کا وجود اب مستند حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ حماس کی پالیسیوں میں وسعت پذیری اور مثبت تبدیلی کو دیکھتے ہوئے مقبوضہ فلسطین میں حماس کی کلیدی اہمیت کو نظر انداز کرنا اب کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشرق وسطی کا تنازع لٹکایا جائے گا۔ اب حماس کو ہر مرحلے پر ساتھ لے کر چلنے سے ہی کام بنے گا، نہ کہ اسے پس پشت ڈالنے سے۔ توقع ہے کہ مستقبل میں حماس کا کردار مزید اہمیت اختیار کرتے ہوئے اپنا آپ منواتا جائے گا۔ مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کو اس وقت تک تقویت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک مغربی قوتیں اسرائیل کے سر پر سے اپنا دست شفقت اٹھا نہیں لیتی۔ بظاہر امریکی صدر اسرائیل کو امن فارمولے پر آمادہ کرنے یا یہودی بستیوں کی تعمیر روکنے کے لیے رضامند کرنے کی کوششوں میں تو لگے ہوئے تھے، مگر اسرائیل کی تمام تر ہٹ دھرمیوں کا صحرا آ جا کر امریکہ اور مغربی قوتوں کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اس لیے اسرائیل نہ تو یہودی بستیوں کی تعمیر روکنے پر آمادہ ہے اور نہ ہی مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے کسی امن فارمولے پر متفق۔ اسرائیل کے دوستوں یعنی امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کا یہ حال ہے کہ وہ بظاہر اسرائیل کے خلاف چند کڑوے کسیلے بیان دے کر دنیا خصوصاً عرب ممالک پر یہ باور کرانے کی کوشش میں ہیں کہ وہ عرب ممالک کا بھلا چاہتے ہیں اور اسرائیل کی ناجائز کارروائیوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ در حقیقت اگر امریکہ اور یورپی قوتیں اسرائیل سے منہ موڑ لیں تو اسرائیل خود ہی گھٹنوں کے بل آ گرے گا، لیکن اگر امریکہ یہ کر گزرے تو امریکہ کی معیشت اور سیاست پر اجارہ داری رکھنے والے یہودی اسے تہی دست کر دیں گے۔ اسلام مخالف قوتیں مسلمانوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ آپسی اتحاد اور سازشوں سے وہ مل جل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ امریکی نمائندے جارج میچل نے مشرق وسطی کا دورہ کیا، مگر اسرائیل اور فلسطینی فریقین کو دوبارہ مذاکرات کے آغاز کے لیے آمادگی میں ناکامی کے بعد وطن واپس چلے گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جارج میچل اپنے دورہ مشرق وسطی کے موقع پر اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں سے تفصیلی ملاقاتوں کے باوجود انہیں مذاکرات کے آغاز کے لیے قائل نہ کر سکے۔ یوں امن کوششوں کا دھارا پھر رک گیا۔ اسرائیل کو امن کے لیے آمادہ کرنا جوئے شیر لانے سے کم مترادف نہیں ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل کو اپنی قوت پر ناز ہے۔ امریکہ اور یورپ نے اسے ایٹمی طاقت بنا دیا ہے۔ میڈیا، معیشت، سیاست پر یہودیوں کی اجارہ داری ہے۔ اپنی حیثیت کو طاقتور گردانتے ہوئے وہ کسی بھی امن فارمولے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا نظریہ امن بھی دراصل جنگ ہی سے جا ملتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جب وہ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر اپنے مطالبات منوا سکتا ہے تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ فلسطین نام کی کسی ریاست پر آمادہ ہو یا کسی علاقے پر اپنا قبضہ چھوڑے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب بھی کسی یورپی ملک کی طرف سے اسرائیل پر کوئی دباؤ پڑتا ہے، اس کے خلاف کوئی مذمتی بیان سامنے آتا ہے یا فلسطینیوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو اسرائیل فوراً دھمکیاں دینے پر اتر آتا ہے۔ جب اوباما نے نئی یہودی بستیاں روکنے سے متعلق اسرائیل پر دباؤ ڈالا تو اسرائیل نے فوراً امریکہ کو دھمکی دے دی کہ اگر اس نے فلسطین کی حمایت جاری رکھی تو اسے اسرائیل کی سخت ناراضی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہودیوں کا امریکہ کو اپنی مہربانی سے محروم کر دینا۔ یورپی یونین نے جنگی جرائم اور یہودی بستیوں کے حوالے سے فلسطینیوں کی تائید میں بیان دیے تو اسرائیل نے یورپی یونین کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور یہاں تک کہ وہ اسرائیل کے داخلی معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ اب جب اقوام متحدہ کے ادارے نے اسرائیل کے جنگی جرائم پر رپورٹ جاری کر دی جس میں اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب ٹھہرایا گیا، اسرائیل سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے نہ صرف ان جنگی جرائم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس نے اس رپورٹ کی حمایت کرنے والے ممالک کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اسرائیل نے برطانیہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کے حوالے سے اقوام متحدہ کی رپورٹ کی حمایت ترک نہ کی تو اسے افغانستان اور عراق میں اپنی کارروائیوں پر مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیلی اخبار حارث نے اسرائیلی اعلیٰ عہدیدار کا نام ظاہر کیے بغیر شائع کیا کہ اگر برطانیہ نے غزہ میں تحقیقات کرنے والے اقوام متحدہ کے نمائندے گولڈن سٹون کی تجاویز کی حمایت ترک نہ کی تو اسرائیل بھی جوابی طور پر افغانستان اور عراق میں برطانوی کارروائی کو سامنے لا کر اس کے ہاتھ باندھ دے گا۔